اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کی برادری کے صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق بن کر جھگڑنے لگے۔ حضرت سلیمان اور ملک سبا کے بارے میں قصہ ختم ہو گیا۔ یہاں پر ایک سوال اٹھایا تھا آپ میں سے کہ ادھر یہ جو حضرت سلیمان کا موقف ہے اس سے جبر لازم آتا ہے کہ تسلیم کرو ورنہ ہم تمہارے پاس لشکر لے کر آئیں گے۔ تمام ادیان میں ہمارا اسلامی دین مبین کی تعلیمات اور آیات اور احادیث اور تاریخ شاہد ہے کہ یہاں پر نظریے کے لیے جبر نہیں چلایا جاتا، اور جبر دماغ کے اوپر جبر چلتا بھی نہیں، جبر نہیں چلتا اور ممکن بھی نہیں۔ اور جبر چلتا ہے انسان کے حرکات و سکنات پر، جبر چلتا ہے دماغ اور نظریے پر جبر نہیں چلتا۔ اگر کوئی شخص کسی کو مجبور کرتا ہے کہ تو میرا احترام کرو تو وہ ہاں کرے گا، ہاں عمل ہے، ہاں اور پھر اس کے سامنے جھکے گا، احترام کرے گا، وہ حرکات و سکنات پر جبر چلتا ہے، دماغ میں اس کا احترام نہیں آئے گا، اس کے جبر کرنے سے احترام نہیں آئے گا۔ دماغ جبر کی منطق کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبر کا استعمال اللہ کی تخلیق اور اس کی تدبیر کے خلاف ہے۔ اللہ نے دماغ کو ایسا خلق نہیں کیا کہ وہ جبر کے سامنے جھک جائے، دماغ نہیں جھکتا۔ قرآن مجید میں متعدد آیات موجود ہیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، لا اکراہ فی الدین، بہت سے آیات موجود ہیں۔ اور سیرت پیغمبر کے سلسلے میں بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے، مستشرقین غیر مسلم لوگوں کی طرف سے یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ یہ انتہائی غلط فہمی ہے، اور رسالت مآب کی زندگی میں جو جنگیں ہوئی ہے وہ دوسروں پر اسلام کو منوانے کے لیے نہیں ہوئی، کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر جانبدار ہو کر کے ان جنگوں کا مطالعہ کرے تو رسالت مآب کی تمام جنگیں دفاعی ہے، اور کوئی جنگ جو ہے اس میں اسلام نے پہل نہیں کیا، اسلام نے کسی جنگ میں پہل نہیں، اور تمام جنگیں جو ہے وہ دفاعی جنگیں۔ وہ تاریخ مطالعہ کرنے والوں کے لیے بات نہایت واضح ہے، دفاعی جنگیں تھیں۔ کوئی جنگ اسلام نے نہیں لڑی پہل کی ہو، اور جنگی حکمت عملی کے تحت کہ دوسرے نے پہل کرنا تھا اور اس نے حملہ آور ہونے والا تھا، اس کو مہلت نہ دے، اور ادھر سے دفاعی حوالے سے
وہ دفاعی قدم اٹھایا جائے اس کو پہل نہیں کہتے. کہتے ہیں اسلام اپنی منطق کی قوت سے نہیں پھیلا، تلوار کی قوت سے پھیلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے نا، اسلام، دین اسلام کے پاس کوئی ایسی منطق نہیں ہے کہ وہ دلوں کو مائل کریں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں. نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تلوار ہے تو اسلام ہے، نہیں تو نہیں ہے. یعنی اس الزام کا مطلب یہی ہونا چاہیے نا کہ اسلام کے پاس سوائے تلوار کی کوئی منطق نہیں. یہ ایک امر واقع کو یہ بات جو ہے وہ جھٹلا دیتی ہے کہ اسلام عقل و منطق کے تحت جو ہے وہ پھیلا ہے. چنانچہ اس کے اوپر بہترین شاہد ہماری معاصر دنیا ہے. ہماری معاصر دنیا میں اسلام ان لوگوں کے ناک کے نیچے پھیل رہا ہے جن کے ہاتھ میں تلوار ہے. اس وقت اسلام کے پاس اس وقت تلوار نہیں ہے دنیا کے سامنے استعمال کرنے کے لیے. آپس کے لڑائی کے لیے لڑتے ہیں، لیکن یہ جو دوسری طاقتیں ہیں ان کے ساتھ لڑنے کی تلوار اسلام کے پاس نہیں ہے. تلوار جو ہے اس وقت اسلام مخالف عناصر کے پاس موجود ہے، اور وہ اپنی تلوار کو اسلام کے خلاف بھرپور انداز میں، جس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی، استعمال کر رہے ہیں. اسلام کے خلاف تلوار استعمال کر رہے ہیں. یہ ایک سطحی مطالعہ کرنے والوں کے لیے بھی یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ ساری تلوار اس وقت اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور اسی تلوار کے سائے میں اسلام پھیل رہا ہے. نہ صرف اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام تلوار سے نہیں رکتا. اس وقت تلوار کے نیچے اسلام اور تلوار والوں کے ناک کے نیچے پھیل رہا ہے. چنانچہ وہ لوگ مختلف قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں. اس وقت سب سے بڑا حربہ ان سالوں میں استعمال ہوا، سب سے بڑا حربہ، اس لیے ان لوگوں نے دیکھا کہ اسلام جو ہے وہ بڑی تیزی سے ان کے اپنے ملکوں میں پھیل رہا ہے، بڑی تیزی سے. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے پیش گوئی کی ہے آئندہ آنے والے سالوں میں یورپ میں رسمی مذہب اسلام ہوگا. ایسا لگتا ہے، اس طرح تیزی سے پھیل رہا ہے. رسمی مذہب اسلام ہوگا. مسیحیوں نے بھی اعتراف شروع کر دیا کہ مسیحی جو ہے وہ سمٹ رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں مسیح، اور مسلمان دنیا میں زیادہ ہو رہے ہیں. مسلمان پھیل رہا ہے، مسیحیت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اس کو دیکھ کر کون سی تلوار چلائی ہے اس وقت؟ ایک تلوار چلائی دہشت گردوں کی تربیت کر کے اور ان کو عالم اسلام میں مسلط کر کے، اور غیر اسلامی، غیر انسانی، یعنی ایک درندوں سے بھی زیادہ درندگی دکھا کر اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کیے سب کے سامنے موجود ہیں یہ اعداد و شمار کہ داعش کی کہاں تربیت ہوئی اور کہاں سے ان کو اسلحہ ملا، کتنی گاڑیاں کہاں سے گئی، کتنی گاڑیاں کہاں سے گئی. وہ تمام کے تمام دنیا پر نظر رکھنے والوں کے سامنے موجود ہے، تاکہ مسلمانوں سے لوگ بیزار ہو جائیں، متنفر ہو جائیں. اسلام ہمارے علاقوں میں نہ پھیلے، اس کو بدنام کرو. اب اسلام کو بدنام کرنے کا اس سے طاقتور طریقہ جو داعش کو بنایا ہے، طاقتور ترین دہشت گرد تنظیم ہے اس وقت دنیا میں، بہت بڑی طاقت والی. کہاں سے آئی یہ طاقت ان میں؟
کہاں سے آئی؟ کس نے دی یہ طاقت؟ انہی لوگوں نے دی۔ بہرحال آنے والی تاریخ یہ بات آنے والی نسلوں کو بتا دے گی۔ تاریخ تو کسی کو نہیں بخشتی کہ اس وقت جو ہے کس قسم کے جرائم کا ارتکاب ہوا ہے۔ بہرحال اسلام ہمیشہ ظلم اور زیادتی کے شکار رہا ہے۔ یہاں عقیدہ اور نظریے کے اوپر خواہ کوئی بھی عقیدہ ہو، وہ زور سے اور جبر سے کسی کے اوپر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، حضرت سلیمان کا جو پیغام تھا اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ یہ ہمارے مقابلے میں نہ آؤ، ہماری دعوت کے مقابلے میں نہ آؤ۔ دعوت کے مقابلے میں اگر آتے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ اسلامی جنگوں میں کیا کیا ہے؟ اسلامی جنگوں میں بھی یہی ہوا ہے کہ وہ اسلام کی دعوت کے مقابلے میں طاقت استعمال کرتے تھے۔ اسلام دعوت دیتا تھا، اسلام دماغ سے اور فکر سے سروکار رکھتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس کے سامنے طاقت استعمال کرتے ہیں۔ اسلام کی فکری دعوت کے مقابلے میں تلوار کی طاقت استعمال ہوئی، اور حضرت سلیمان نے بھی، یعنی یہ مسلمات میں تمام ادیان میں کہ یہ ہے کہ ہماری دعوت کے سامنے مقابلے میں نہ ہو۔ اگر ہماری دعوت کے سامنے مقابلے میں آیا تو پھر ہم اس مقابلے میں یا اس طاقت کے خلاف طاقت استعمال کریں۔ جب مخالف جو ہے وہ طاقت استعمال کرتا ہے دعوت کے سامنے، تو پھر اس طاقت کے خلاف اس طاقت استعمال ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کی برادری کے صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق بن کر جھگڑنے لگے۔ قوم ثمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا، اور صالح کو اخاہم ان کی برادری کا کہا، اس لیے کہ حضرت صالح جو ہے وہ انہی کی برادری کا ایک فرد تھا، یعنی اسی قوم کے افراد میں سے ایک فرد تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا نبوت کے لیے۔ ان اعبدوا اللہ، تمام انبیاء کی دعوت جو ہے وہ اس کا محور صرف ایک نقطہ ہے، وہ اللہ، صرف اللہ کی بندگی، صرف اللہ کی بندگی کی دعوت۔ اور چونکہ تمام اقوام جو ہے وہ شرک میں مبتلا تھے، شرک میں کیا ہوتا تھا؟ غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی، غیر اللہ کی پرستش ہوتی تھی، اور اس کے مقابلے میں صرف اللہ کی عبادت کی دعوت۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، یہاں پھر دو فریق بن گئے، ایک فریق نے اس دعوت کو قبول کیا اور دوسرے فریق نے اس دعوت کو مسترد کیا۔ تمام دعوتوں کا یہی ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، کچھ لوگ قبول نہیں کرتے۔ اور یہاں پہ سورہ اعراف میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ وہاں کے جو مراعات یافتہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے، غریب لوگ قبول کرتے تھے۔ ہم نے بارہا یہ بات بتایا ہے کہ یہاں فریقان سے مراد جو ہے وہ مراعات یافتہ لوگ، اور دوسرا غیر مراعات یافتہ لوگ ہیں، غریب لوگ، نادار لوگ۔ مراعات یافتہ لوگ جو ہے وہ اپنی دولت اور عیش و نوش کی وجہ سے ان کے ضمیروں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ دعوت حق کو نہیں سمجھ پاتے۔ ایک دوسرا یہ ہے، وہ دعوت حق جو ہے وہ ان کے مفاد کے خلاف ہے۔ یہ مراعات یافتہ لوگوں کے اسلام تو مراعات نہیں دیتا، دین اللہ کا دین طبقاتی نہیں ہوتا، وہ مراعات نہیں دیتا۔ ہمارے اسلام میں بھی سب سے بڑی تباہی وہاں سے آئی ہے
مراعات یافتہ طبقہ وجود میں آ گئے۔ آپ کو علم میں ہے کہ یہ رسالت آپ کے بعد کس وقت کس زمانے میں مراعات یافتہ طبقہ وجود میں آیا، وہاں سے فساد شروع ہو گیا۔ ادھر فریق جو ہے وہ ایک مراعات یافتہ فریق ہے اور دوسرا غیر مراعات یافتہ فریق۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ صالح نے فرمایا، اے میری قوم، نیکی سے پہلے برائی کے لیے کیوں عجلت کرتے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ یہ قوم صالح جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین۔ روز کہتے ہو عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، لے آؤ، وہ عذاب کیوں نہیں لاتے؟ تمام انبیاء سے یہی کہا، مشرکین نے، منکرین نے یہی کہا ہے کہ عذاب کی دھمکی دیتے ہو ایسے ہی ہم کو ڈرانے کے لیے، لے آؤ، وہ عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ رسالت بات سے بھی لوگوں نے کہا تھا کہ ہم روز اس کی احانت کرتے ہیں، اس کے بعد خلاف کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر یہ اللہ کا رسول ہوتا اور اللہ ناراض ہوتا تو اس ناراضی کے کوئی آثار سامنے آ جاتے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا نہیں ہے کہ گناہ سرزد ہوتے ہی اس کے اوپر سزا فوری طور پر آ جائے۔ ایک جگہ قرآن میں بھی ارشاد ہے کہ اگر فوری عذاب آ جائے تو یہاں کوئی زندگی نہ بچے زمین کے اوپر۔ ہمارے اس معاشرے میں مثلا اس وقت کی دنیا میں کتنے جرائم ہوتے ہیں، اس قدر جرائم روز و شب جو ہے پورے ارض کے اوپر رونما ہوتے ہیں، ان پر سارا عذاب آنا شروع ہو جائے جرائم کے فوراً بعد، تو یہاں کوئی جاندار چیز نہ بچتا۔ تو حضرت صالح نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ عذاب کے لیے کیوں عجلت کرتے ہو، حسنہ کے لیے عجلت کرو، یعنی استغفار کرو۔ لولا تستغفرون اللہ، عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب تلاش کرتے ہو، عذاب کا مطالبہ کرتے ہو، استغفار مغفرت کا مطالبہ کرو۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ وہ کہنے لگے تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے بدشگونی کا سبب بنے۔ صالح نے کہا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ آزمائے جا رہے ہو۔ وہ کہتے تھے کہ اس نے چونکہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا ہے، اس لیے ہمارے معبود ناراض ہو گئے ہیں، ہمارے معبود کی ناراضی کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اگر کوئی عذاب آنا شروع ہو گیا تو اس کو بدشگونی کر کے اس کا بھی الزام دھرتے تھے خود اس زمانے کے رسول کے اوپر۔ بدشگونی کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، بدشگونی ایک واہمہ ہے، وہ بھی مشرکانہ واہمہ ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ مثلا کہ فلاں چیز جو ہے وہ نظر آ جائے تو پھر اس سے بلا نازل ہوتے، بلائیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے نظام کائنات میں موجود ایک نظام کے تحت، نہیں کہ ایک کوا بولنے سے۔ عربوں میں یہ مشہور تھا کہ کوا اگر بولتا ہے تو جدائی ہوتی، کوئی بندہ مر جاتا ہے، اس کو غراب البین، جدائی کا کوا کہتے تھے، یا غراب البین۔ وہ ایک کوا بولا تھا تو ایک شعر بھی کہا تھا۔ جبکہ بعض علاقوں میں کوے کا بولنا مہمان کے آنے کی علامت ہے، دیکھو واہمہ
کہاں ایک آدمی کے مرنے کی علامت ہے اور کہاں ملاقات کی علامت، جدائی کی بھی علامت ہے وہ یہی اور ملاقات کی بھی علامت، دونوں واہمہ ہے، نہ ملاقات کی علامت ہے نہ جدائی کی علامت ہے۔ کوا بولتا ہے، کوا بولتا ہے، روز ہم جو ہے وہ کووں کو بولتے تھے، سن رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی اثر ہمارے زندگی کے اوپر نہیں ہوتا۔ عربوں میں بہت اس کو جو ہے وہ قائل تھے، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ جواب میں فرمایا قال طائرکم عند اللہ، تمہاری نیک شگونی بدشگونی اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے جی، اللہ کے نظام کائنات ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اس کے تحت چلتا ہے۔ یہ بدشگونی جو ہے وہی نظام الہی ہے، اس سے ہٹ کے کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، یہ جو صورتحال ہے جس سے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، بدشگونی نہیں ہے، تمہارا امتحان ہے، تمہاری آزمائش ہے، کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ بدشگونی جاہلوں کا وہ مشرکوں کا جاہلانہ واہمہ ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اس شہر میں 9 دھڑے باز تھے، تسعۃ رہط، جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ رہط 10 آدمیوں سے کم جماعت کو کہتے ہیں، اور یہ وہی لوگ کو سورہ احراف میں مستکبرین کہا تھا، مراعات یافتہ طبقہ کہا تھا، اور یہاں پر رہط 9 رہط یفسدون فی الارض، یہاں مفسد کہا ہے ان کو۔ 9 کی تعداد میں جو لوگ تھے مراعات یافتہ لوگ تھے، ہمارے یہاں اصطلاح میں وڈیرا کہتے ہیں، 9 قسم کے وڈیرے تھے، اور وہ جو مفسد ہوتے تھے، فساد فی الارض کرتے تھے، اور وہی کہتے ہیں کہ انہی نے ناقہ صالح کو قتل کیا تھا۔ قالو، یہ جو 9 قسم کے مفسدین تھے، انہوں نے کہا تقاسموا باللہ لنبیتنہ وأہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون۔ انہوں نے کہا آپس میں، اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کے وقت صالح اور ان کے گھر والوں پر ضرور شب خون ماریں گے، پھر ان کے وارث سے یہی کہیں گے ہم ان کے گھر والوں کے ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے، رات کی تاریکی میں کس کو نظر آیا، اور ہم سچے ہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قسم کھلاتے تھے، اپنے خداؤں کی قسم، یا اللہ کی قسم کھا، چونکہ یہ مشرکین اللہ کو تو مانتے ہیں نا، مشرک جو ہے وہ اللہ کے منکر نہیں ہوتے، مشرک اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک گردانتے ہیں، اللہ کو وہ خالق سمجھتے ہیں، اپنے خداؤں کو خالق نہیں سمجھتے، اپنے خداؤں کو مخلوق سمجھتے ہیں، بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خداؤں کو خلق کرنے کے بعد ان کے ہاتھ جو ہے وہ بہت مختلف جو ہے شعبہ زندگی جو ہے وہ سونپ دیا ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا، اس لیے وہ ان کا پوجا کرتے تھے، جن کو یہ لوگ شریک سمجھتے تھے زندگی کی تدبیر میں۔ ان لوگوں نے قسمیں کھا کر کے یہ سازش بنائی کہ ہم صالح اور ان کے گھر والوں کو ایک رات میں جا کر کے ختم کرتے ہیں، اور پھر صبح کو کہتے ہیں ہم نے قتل نہیں کیا، یعنی صالح کے بھی کوئی لوگ تھے، آخر ایسا نہیں تھا کہ صالح جو ہے وہ بے کس ہے، ان سے ڈر تھا، اور ان سے ہم کہیں گے کہ ہم نے تو قتل نہیں کیا، تو وہاں نہیں تھے، رات کی تاریکی میں وہ کہتے تھے کوئی نظر نہیں آئے گا،
وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے مکارانہ چال چلی تو ہم نے بھی ایسی حکیمانہ تدبیریں کیں کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ مکر کہتے ہیں کسی کو ہیلا بہانے کے ساتھ مقصد سے پھیر دینا، ہیلا بہانے کے ساتھ اس کو وہ کام نہیں کرنے دینا جو وہ کرنا چاہتا ہے، اس کو مکر کہتے ہیں۔ یہ مکر ہماری زبان میں، ہمارے اصطلاح میں مکر جو ہے وہ بری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اچھی تدبیر کے لیے مکر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ ہمارا محاورہ، ہر زبان کا ایک محاورہ ہوتا ہے، فلاں آدمی مکار ہے، یعنی بری چال چلنے والا ہے، لوگوں کو ان کے مقاصد سے پھیرنے کے لیے وہ بری چال چلتے ہیں، اس کو ہم مکر کہتے ہیں۔ صحیح تدبیر کو ہم مکر نہیں کہتے۔ قرآن مجید میں مکر کا لفظ جو ہے وہ ہر قسم کے بہانہ جوئی کو کہتے ہیں، ہر قسم کی، خوبی کے لیے ہو خرابی کے لیے، دونوں کے لیے کہتے ہیں۔ اور اگر برائی کے لیے ہے تو وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، مکر سیئ کہتے ہیں، بری چال۔ بری چال چلنے والے کا نتیجہ جو ہے خود بری چال چلنے والوں کی طرف عائد ہوتا ہے۔ لہٰذا مکر سے مراد قرآن مجید میں دونوں کے لیے مکر استعمال ہوتا ہے، بری چال کے لیے بھی اور صحیح چال کے لیے بھی۔ بہرحال قوم صالح نے بھی ان کو شہید کرنے، قتل کرنے کے لیے بہانہ اور تدبیریں بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ ظاہر غالب آئی اور ان سب کو تباہ کر دیا عذاب کے ذریعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔